بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 255 اور اس کی دوسری قسط ہے ابو سفیان دربار نبوت میں۔ یہ سب ہیڈنگ ہے پیج 544۔ ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار، تو او صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کر خاکی میں جان پیدا کر، پھونک ڈالے یہ زمیں و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ ابو سفیان دربار نبوت میں یہ سب ہیڈنگ ہے۔ مران تہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سفید خچر پر سوار ہو کر، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔ وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا، یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا، خزاعہ اس سے کہیں کم تر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا، ابو حنظلہ۔ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا، ابو الفضل۔ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، میں نے محمد رسول اللہ، میں نے کہا یہ رسول اللہ ہیں، لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا، اب کیا ہیلا ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ بعد میں ابو سفیان کے نام میں بڑی خوبی آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، حیا کے سبب رسول اللہ کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ رسول اللہ بھی ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیتے تھے، اور فرماتے تھے، مجھے توقع ہے کہ یہ حمزہ کا بدل ثابت ہوں گے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے، مجھ پر نہ رونا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ کی بات نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، اب کیا ہیلا ہے؟ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ۔
میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب کے علاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور وہ بولے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کہب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کہب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس، اے یعنی ابو سفیان کو پکار کے کہہ رہے ہیں، اے اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان، تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم پر یہ جان سکو، کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے، کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لو، ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکے کی جانب، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ اسی صبح منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح رسول اللہ مرہ زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو دادی کے تن گنائے پر
اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تن گناہے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک لیں۔ وادی ابو سفیان کو وادی کی تنگ تنگ گناہے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک لیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں۔ تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنو فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ اپنے سبز دستے کے جلو میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین انسان کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے معاذرے کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آخری خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا ابھی ہے، فتح مکہ کا کافی ہے اس کا بقایا حصہ، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دھمک ہے ایسی رخ نبی میں، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ تو چاند بھی آب آب ہوگا۔ بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا، بروز محشر فرشتے مجھ کو پکڑ کے پوچھیں گے تو کہوں گا، وہ آئے دیکھو ہے غوث اعظم انہی کے آگے حساب ہوگا۔ وہ
وہ آنکھوں پہ پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں جھکاؤ پلکیں، یہ فاطمہ کا جواب ہوگا۔ وہ آنکھوں پہ پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئیں گی تو ندا یہ ہوگی جھکاؤ نظریں جھکاؤ پلکیں، یہ فاطمہ کا جواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا چہرہ نہ شاہ ایسا جناب ہوگا، نہ شہر ایسا جناب ہوگا، جواب ہوگا ہر ایک شہر کا مدینہ تو لاجواب ہوگا۔ چمک ہے ایسی رخ نبی میں، دمک ہے ایسی رخ نبی میں، ہٹائیں گے جب وہ رخ سے پردہ جو چاند بھی آب آب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد